تو یہ ایک بڑا بھیانک جرم ہے کہ انسان اپنی بات، جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اس کی اپنی بات ہے وہ، اور اپنا کلام، اپنی بات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور بھی سے طے کر لے کہ قیامت کے دن میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ کذب علی الرسول، تو کذب علی اللہ کی جو ہے وہ کتنی ایک ہیبت ہوگی اور کتنا اس پر عذاب ہوگا۔ نبی پر جھوٹ باندھنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا کیا اس کا ٹھکانہ ہوگا، کیا اس کا انجام ہوگا، اور کتنی وہ بدترین ہلاکت کا شکار ہوگا، اور قیامت کے دن عذاب علیم جھیلے گا۔ ایک مقام پر اللہ پاک کا ارشاد ہے، بلو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین وما منکم من احد عنہ حاجزین۔ اگر ہمارا رسول ہم پر کوئی بات کہہ دے، کوئی ایک بات، تو بات اس کی اپنی ہو اور میری طرف منسوب کر دے کہ اللہ نے فرمائی، حالانکہ میں نے نہیں فرمائی، اپنی بات ہے اس کی، کوئی ایک بات اگر اپنی بنا کر میری طرف منسوب کر دے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأخذنا منه بالیمین، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا معنی، جب کسی کو قتل کی سزا دی جاتی عرب معاشرے میں تو اس کے دائیں ہاتھوں کو پکڑا جاتا تھا تاکہ بائیں طرف وہ مائل نہ ہو اور جلدی اس کا قتل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر میرے رسول کو ایک بات اپنی میری طرف منسوب کر دے، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اور ثم لقطعنا من الوتین، اور پھر ان کی شاہ کاٹ دیں گے، ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ یعنی کتنا بھیانک معاملہ ہے یہ کہ رسول تک اگر کو اپنی بات اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو یہ دنیا میں سزا ملے گی، فوراً اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی اور ان کی ناڑ کاٹ دی جائے گی اور ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور یہاں تو کتنے لوگ ہیں اپنی جعلی باتیں، مصنوعی باتیں، اپنے اقوال، اپنی آراء دین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کتنا بھیانک یہ اقدام ہے، کیا ان کی سزا ہوگی اور کیا ان کو عذاب لاحق ہوگا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر کوئی بات کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، قول بلا علم منسوب اللہ کی طرف کر رہے ہو۔ جو قرآن کی ترتیب ہے یہاں پر، اس گناہ کو شرک کے بعد ذکر کیا گیا، یہ گناہ شرک کے مقرون ہے، شرک جیسا ہے، بلکہ شرک سے بدتر کہ ایک انسان اللہ پر قول بلا علم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے فرامین سمجھے جائیں اور آگے سمجھائے جائیں، اور کوئی بات، اپنی جعلی بات، مصنوعی بات دین کے کھاتے میں نہ ڈالی جائے اور دین کی طرف منسوب نہ کی جائے۔